بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کام جو روزے کو باطل نہیں کرتے جبکہ لوگوں کے اذہان میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام روزے کو باطل کرتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں وہ امور جو روزے کو باطل نہیں کرتے وہ یہ ہیں: پہلی یہ کہ بھول کر اگر کوئی کھا لے یا پی لے، دوسری یہ کہ انجیکشن اور ڈرپ لگوانا، تیسری چیز یہ کہ آنکھ یا کان میں دوائی کے قطرے ڈالنا، چوتھی چیز انہیلر کا استعمال اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر موجود مادہ فقط سانس کی نالی میں داخل ہو اور خوراک کی نالی میں جمع نہ ہو، پانچویں چیز یہ کہ سینے یا سر کے بلغم اگر منہ میں نہ آئے تو اسے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اگر منہ میں آ جائے تو بھی اس کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز یہ کہ مسواک کرنا، لیکن اگر مسواک کو ایک بار منہ سے نکالا جائے اور اس پر تری لگی ہو تو دوبارہ منہ میں نہ لے جائیں۔ اگر اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں اور اسی پر لگی رطوبت کو نگل لیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں لے جانے کے بعد منہ میں موجود لعاب کو باہر تھوک دے یا مسواک پر لگی تری لعاب دہن کے ساتھ گھل مل کر ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ لعاب دہن نگلنا اگرچہ کسی ترش چیز کے تصور سے ہی منہ میں پانی کیوں نہ آ جائے۔ آٹھویں چیز یہ کہ بچے یا پرندے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا اس شرط کے ساتھ گلے تک نہ پہنچے، بلکہ اگر بغیر قصد یا بھولے سے حلق تک پہنچ بھی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نویں چیز یہ کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہت ہے۔ دسویں چیز یہ کہ روزے کی حالت میں دن میں حالت نیند میں احتلام ہو جائے۔ گیارہویں چیز یہ کہ غیر کثیف غبار یا دھوئیں کا حلق تک پہنچنا۔ بارہویں چیز یہ کہ ڈکار لینا اگرچہ ڈکار کے ساتھ کھائی یا پی ہوئی چیز کے نکلنے کا احتمال ہی کیوں نہ ہو، اگر ڈکار کے ذریعے کوئی چیز باہر نکل آئے اور بے اختیار حلق میں اتر جائے تو روزہ باطل نہیں ہے۔ تیرہویں چیز یہ کہ بے اختیار قے آ جائے۔ چودہویں چیز یہ کہ انگوٹھی چوسنا، اور پندرہویں چیز یہ کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوسنا، لیکن زبان پر موجود تری اگر لعاب سے گھل مل کر ختم نہ ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ لعاب نہ نکلیں۔ سولہویں چیز یہ کہ نسوار اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ذرات حلق تک پہنچنے کا علم نہ ہو وگرنہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے روزہ دار کے لیے کون سے کام مکروہ ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونا یہ کام روزے کو باطل تو نہیں کرتا لیکن شدید مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کہ انسان کو روزے کا ثواب بہت کم ملے گا، عمل درست رہے گا، اور احتیاط مستحب ہے کہ سر ڈبونے والے عمل کو ترک کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا یہ اس صورت میں مکروہ ہے کہ اس کا ذائقہ یا بو حلق تک پہنچے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہر وہ کام کرنا جو کمزوری کا باعث بنے، جیسے خون دینا اور اس قدر حمام جانا جو کمزوری کا موجب بنے۔ چوتھی چیز یہ کہ ناک میں دوا ڈالنا اگر علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو جائز نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز یہ کہ خوشبودار نباتات سونگھنا، لیکن حالت روزہ میں عطر سے استفادہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ ساتویں چیز خشک حکنا استعمال کرنا۔ آٹھویں چیز جو لباس پہنا ہوا ہو اسے گیلا کرنا۔ نویں چیز دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون آ جائے۔ 10ویں چیز گیلی لکڑی سے مسواک کرنا۔ 11ویں چیز بلا وجہ پانی یا کوئی مائع چیز منہ میں ڈالنا۔ 12ویں چیز منی نکالنے کے ارادے کے بغیر کوئی ایسا کام کرنا جس سے شہوت برانگیختہ ہو جائے۔ 13ویں چیز یہ کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعریف یا ان کی مصیبت کے علاوہ شعر و شاعری کرنا مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔